ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلال بھائی، میرا خیال ہے کہ آج کے باقاعدہ کوسچنز آنسرز کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے جو پشاور کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لوگ غم کی کیفیت میں اسکرین اپنی فل کر دیں۔ یہ آج جو 4 مارچ 2022 کو جمعے کے دن پشاور کے اندر ایک ہولناک انسیڈنٹ ہوا، اس کی وجہ سے آج پوری قوم جو ہے وہ غم کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا، اب یہ دوبارہ اتنے بڑے لیول کا ایونٹ ہونا جس میں آلموسٹ 60 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 50 پلس ہیں، اور آلموسٹ 150 کے قریب جو ہیں وہ انجرڈ ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی ان کے ساتھ لائف ٹائم کی انجری اٹیچ ہو جاتی ہے، جس قسم کی وہ بال بیرنگ والا ایشو اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو تو اتوار والے دن کروں گا۔ آج تو میری کیفیت بھی ایسی نہیں ہے کہ میں اسے اس رسپانس کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اس میں میری طرف سے تو سب سے پہلے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شہداء کی مغفرت کرے اور آپ کو اس غم کے اوپر صبر کرنے کی توفیق دے، اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے۔ باقی ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت کیا عرصہ دراز سے دشمن جو قوتیں ہیں ان کے زیر اثر اس طرح کی تکلیف سے گزر رہا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ابھی کافی کچھ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے اسے ایڈریس کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی ہماری سیکیورٹی کا سسٹم فول پروف نہیں ہے۔ یہ افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے، دکھ کی بات ہے۔ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے مواقع کے اوپر لوگ کامنٹس دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جو بندہ مرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ اس طرح کے اگر ہم لیم ایکسکیوزز رکھیں گے پھر تو ہم کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اس طرح کا انسیڈنٹ ہونے سے روک نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے پھر کوئی پلان تیار کریں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اب جو بیچارے پولیس والے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ رسپونڈ کر سکیں آنے والے کو، وہ اتنا تیزی سے آیا۔ میں نے سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی جو ویڈیو دیکھی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ وہ انٹر ہوا ہے، تو کوئی بھی ہوتا اس طریقے سے اسے رسپانس کرنا ان ٹائم یہ بڑا مشکل کام تھا۔ میں نے اس کے اوپر جو غور و تفکر کیا ہے اس کا سلوشن یہی ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ایٹ لیسٹ 3 لائن آف ڈیفنس ہونی چاہیے، اور ہر جو ڈیفنس کی لائن ہے اس میں مکمل چیکنگ کرنے کے بعد اگلا دروازہ کھلے پھر لوگ انٹر ہوں۔ اب یہ ہے تو تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرنے سے، جہاں پہ سینکڑوں لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی یہ ایفرٹ پٹ کر لی جائے کہ مسجد کے مین گیٹ تک پہنچنے کے لیے کم از کم 3 بیریئر ہوں۔ پہلے بیریئر کے اوپر سیکیورٹی چیک کے بعد دروازہ کھولے اور پھر لوگ انٹر ہوں، پھر دوسرے گیٹ کے اوپر بھی سیکیورٹی چیکنگ کے بعد انٹر ہوں، اور یوں پھر تیسرے کے اوپر بھی انٹر ہوں چیکنگ کے بعد، تاکہ اگر پہلے گیٹ کے اوپر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے کہ جو ڈیفنس پہ لوگ کھڑے ہیں انہیں شہید کر دیتا ہے، ایٹ لیسٹ دوسرا گیٹ والا تو پھر گیٹ نہیں کھولے گا، کیونکہ اسے بندوق کی آواز، گولی کے چلنے کی آواز، بھاگ دڑ کی آواز خود بخود آ جائے گی۔ اگلا گیٹ تو کھلے گا نہیں اس کے لیے، تو پھر وہ جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے، حرام موت مرنا ہے، وہ باہر ہی مرے گا۔ ایٹ لیسٹ اندر جو نمازی ہیں وہ تو بچ جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر دوسرے گیٹ سے بھی نکل جاتا ہے تو تیسرے گیٹ پہ تو وہ رک ہی جائے گا۔ میرے اعتبار سے تو پہلے گیٹ سے ہی صرف گزر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دوسرے سے وہ گزر ہی نہیں سکتا۔ مکمل تلاشی لی جائے، اور اس میں جامع تلاشی جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ کی جائے، اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ۔ صرف گیٹ سے گزار لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔
یہ عام جو دروازے سیکیورٹی کے لگے ہوتے ہیں نا، یہ خاص حد تک ہی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے. سب سے بیسٹ جو سیکیورٹی چیک ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہے، اور مکمل ٹرینڈ جو لوگ ہیں نا، وہ ٹریننگ ایک دن میں ٹریننگ آپ کو مل جائے گی کس طریقے سے آپ نے ٹچ کر کے اندر آنے دینا ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے تو جو گیٹ پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہی شہید ہوں، اندر بین نمازیوں تک تو نہ پہنچے ایسا معاملہ. سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوں. اب سی سی ٹی وی کیمرے صرف اس لیے رہ گئے ہیں کہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد ہم جو ہے نا وہ دکھا سکیں کہ دیکھیں یہاں سے ہی بندہ انٹر ہوا تھا، اس شکل کا تھا، وہ اپنا کام ڈال کے چلا گیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں اس سے نکلتا. سی سی ٹی وی کیمرے ہر گیٹ کے اوپر نصب ہونے چاہیے، اور ایک کنٹرول روم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ جو جامع مسجد ہے ان کے اندر. اگر پہلے گیٹ کے اوپر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آبزرو ہوتی ہے تو ایک الارم ہونا چاہیے جو بجے، جس سے سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ ہوشیار ہو جائیں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی گیٹ کے اوپر پرفارم ہو گئی ہے، تاکہ اگلے لوگ جو ہیں وہ اپنے کوئی بچت کا کوئی بندوبست کر سکیں. اور اس کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ بھی مسجدوں میں ہونے چاہیے. اگر ایک طرف سے کوئی انٹرس ہوئی ہے تو دوسری طرف سے لوگوں کو نکالا جا سکے. اب یہ سارے ادارے ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن افسوس کی بات، کروڑوں روپے کی بلڈنگز بنتی ہیں لیکن نہ تو وہاں پر کوئی آگ بجھانے والا انسٹرومنٹ موجود ہوتا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی گیٹ موجود ہوتا ہے، نہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ وہ الارمنگ سسٹم لگا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا خرچہ اگر شروع میں کر لیا جائے تو یہ ایشو ایڈریس ہو سکتے ہیں. باقی یہ اب ہمارے جو منسٹرز، حکومتی عہدے داران اور ہمارے جو سیکیورٹی اداروں کے جو ریپریزنٹیٹو آ کے ہمیں ابھی بھاشن دیں گے کہ جی پاکستان کے دشمن بہت ہیں جی، اور جی پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے. تو دشمن ہمیشہ سازش ہی کرتا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی پلیٹ میں رکھ کے لڈو تو نہیں لا کے آپ کو دے گا. یہ کہانیاں کرانی اب چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیں نا، بجائے ادھر ادھر لچ تلنے کے، جو ایکچوئل ہماری ڈیوٹیز ہیں نا میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کیونکہ چونکہ یہ باتیں پھر بعض اوقات لوگوں کو سخت لگتی ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے، ہم اپنی انرجیز کن کاموں میں لگا رہے ہیں. ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری ایجنسیز ری وزٹ کریں اپنی پالیسیز کو کہ ان کی انرجیز کن کاموں میں لگ رہی ہیں، جو ان کی پرائمری ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا اسے کیجول لیا ہوا ہے اور ان ڈیوٹیز کو پوری کر رہے ہیں جس کا ان سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے تو اپنی نوکری تو کوئی نہیں حلال کر رہا، حرام ہی کر رہا ہے، اگر اس کی جو پرائمری ڈیوٹی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہا. یہ نہ ہو کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب بھی انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے ہوں، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی انفارمیشن ہی آگے دے رہے ہوں کہ جی اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، ہاسپٹل پہنچ گئے. بھائی اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ تو رپورٹ آپ کو صحافی بہتر دے دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور مستقبل میں آپ اسے کس طرح ایڈریس کریں گے. کیونکہ یہ جو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس شروع ہو چکی ہے نا، رشیا اور امریکہ کی، یہ دو بڑے ہاتھیوں کی جو لڑائی، اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور لوگ بھی بیچارے بولے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جی، پاکستان کا واضح پالیسی بیان آ گیا. او میرے بھائی، یہ اسی طرح کے بیانات ہیں جو بیانات مختلف اوقات میں آپ کو ملتے رہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بیان صرف میڈیا پہ آگے ہوتا ہے، سب کا تعلق سیاست میں موجود ہوتا ہے. تو اندر خانے معاملات اور ہوتے ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور ہوتی ہیں. ہمیں تو سارا فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے، لیکن ہم بس ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو. تو اب اس طرح کے جب معاملات ہیں تو ظاہر ہے دشمنوں کو تو موقع ملے گا کہ وہ تو اپنا پھر بدلہ اتاریں گے نا. دنیا میں جہاں کی کوئی ایشو بنتا ہے پاکستان تو پہلے تختہ مشق بن جاتا ہے اس طرح کے سارے ایشوز کے اندر. اور ہم لوگ بس اب صرف جنازے پڑھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، زخمیوں کو 5-5 لاکھ اور مرے ہوئوں کے لواحقین کو 10-10 لاکھ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بار بار ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اہل تشیع کو. اور اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی نان مسلم کر رہے ہیں،
ظاہر مسلمان ہی ہیں موٹیویٹ ہو کے کر رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ ایک ہی مکتب فکر کی مسجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور عموماً ان لوگوں کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے ان کی مسجد پہ تو کوئی ایسا حملہ نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، میرے لیے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں، میرے نزدیک تو ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر کوئی غیر مسلم بھی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسلسل ایک ہی مکتب فکر کو جب ٹارگٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ فرقہ وارانہ ایلیمنٹ تو ایڈ ہوا ہے۔ یہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مار کے ہم اپنی جنت پکی کر لیں گے۔ اس طرح کرنے سے، کسی کی پرسیکیوشن کرنے سے، آپ ان کو ان کے عقائد کے اوپر مزید مضبوط کریں گے۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کریں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کرنے کا، کیونکہ اگر یہی کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر مجھے بتائیں کہ صورتحال کتنی بگڑ جائے گی۔ میں کریڈٹ دیتا ہوں جی اہل تشیع کو، حالانکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، تو سنی سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، یہ تو فرقہ باز ہے۔ سنی سے مراد سنیت کا منہج۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جتنی ٹالرنس کا لیول ان کے اندر موجود ہے اہل تشیع کے اندر، تو ان کی داد ان کو دینی پڑتی ہے کہ یہ وائلنٹ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، یہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں، ورنہ یقین کریں جتنی آبادی ہے اہل تشیع کی پاکستان کے اندر، اور جتنے ان کے اٹیچ لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے علماء، ان کے بڑے انہیں اسی قسم کی حرکتوں پہ ابھاریں تو میرا خیال نہیں کہ پاکستان کا کوئی شہر بچے کہ جس کے اندر مساجد کے اوپر حملے نہ ہو رہے ہوں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، ان کے صبر کو، کہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے۔ اور ان کے مخالفین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے بھی اگر اختلاف کرنا ہے تو میرے بھائی علمی اختلاف کریں، یہ کوئی روش نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کیا کر لیں گے، کیا اچیو کریں گے، مجھے بتائیں۔ نقصان کریں گے، ان کو اپنے عقائد کے اوپر مضبوط کریں گے۔ ظاہر ہے جو بندہ جان دیتا ہے کسی عقیدے کے لیے وہ مزید اس میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کسی کے نظریات کو بدل نہیں سکتے۔ دنیا میں ہر شخص کو اپنا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، خواہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، خواہ کرسچنز کا کوئی فرقہ ہو، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، ایون ایتھیسٹ کا، سب کو اجازت ہے کہ جب اللہ نے انہیں دنیا میں رزق دیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی تو پریکٹیکلی مسلمان تو صرف 1.5 ارب ہیں، باقی تو آلموسٹ 6 ارب کے قریب جو ہے وہ تو نان مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے نا۔ اللہ نے جب انہیں برداشت کیا تو آپ بھی یار برداشت کریں، کس طرف چل پڑے ہیں۔ تو ہم لاکھ کہیں کہ غیر مسلم اس کے پیچھے ہیں، ہوں گے یقیناً، لیکن بہرحال یہ موٹیویٹڈ لوگ یہیں کے ہی ہوتے ہیں جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب پاکستان کی اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں اہل تشیع کی، امام بارگاہ تو ویسے ہم لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہ تو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ۔ امام بارگاہ ان کی مسجد نہیں ہوتی، مسجد کے لیے وہ بھی مسجد کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت کے ہاں مدرسہ اور مسجد کٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ امام بارگاہ اور مسجد اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اہل تشیع کی مساجد ہوں، اہل سنت کی مساجد ہوں، اہل سنت کے جتنے آف شوٹ ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ایون قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، میں تمام کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ سیکورٹی اداروں کے اوپر بالکل اعتماد نہ کریں۔ یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ روٹین سے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے عرصے سے جمعے ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب بھی یہ والا جمعہ بھی اسی طریقے سے گزر جائے گا۔ ایون ان کو بتا بھی دیا جائے تب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جو بندہ مرنے کے لیے آیا ہوا ہے یہ کیا کریں گے؟ تب وقت ہے کہ لائن آف ڈیفنس آپ انکریز کر لیں۔ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے اوپر تلاشی ہو، بالکل جب انشور آپ کر لیں تب گیٹ کھلے اور بندہ انٹر ہو، اور بندہ اندر انٹر کرتے ہی گیٹ بند کر دے۔ اور اگر گیٹ کھلنے کے دوران بغیر تلاشی والا کوئی بندہ انٹر ہو رہا ہے نا، ظاہر ہے کہ آپ نے تلاشی والے کے لیے گیٹ کھولا، ساتھ ہی
ایک دو بندے وہ بھی داخل ہو گئے جن کی تلاشی نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے پہلا لائن آف ڈیفنس تو انہوں نے توڑ دیا، لیکن اگلا لائن آف ڈیفنس نہیں وہ توڑ سکیں گے، کیونکہ سی سی ٹی وی کے اوپر لائیو ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوگا، اور سی سی ٹی وی والے کا کام ہے جس نے یہ حرکت دیکھے نا کہ تلاشی تو ایک کی ہوئی تھی لیکن یہ ساتھ دو بندے انٹر ہو گئے، فوراً الارم بجا دے۔ الارم کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے جو دو لائن آف ڈیفنس ہے نا، انہوں نے اب وہ گیٹ نہیں کھولنا، جو مرضی ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس قسم کے جو لوگ انٹر ہوتے ہیں نا، یہ ادھر ہی مر جائیں گے، اندر تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکل سولوشن دے رہا ہوں، آپ نے کسی کے اوپر کوئی امید نہیں لگانی، نہ کوئی اس طرح کر سکتا ہے، کوئی دنیا کی حکومت اتنی نفری پرووائڈ نہیں کر سکتی، کیا کرے گی؟ یہ آپ نے خود ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اور کوشش کریں سیکیورٹی کا سسٹم بھی اپنے جو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے کریں، جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ ریاستی اداروں کے لوگ تو موٹیویٹڈ تو نہیں ہوں گے، اکثر تو ظاہر ہے ان کے مسلک بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب اگرچہ ہمارے ریاستی اداروں میں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے مسلک سے اور فرقوں سے ہٹ کر اس چیز کو سوچنا ہے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہرحال جذباتی افیلیشن تو ان کی ہوتی ہے۔ ایک سنی کی ڈیوٹی وہابیوں کی مسجد کے باہر لگ گئی، اہل حدیث کے باہر، تو ان کے لیے اس کوئی ہمدردی نہیں اسے ہوگی۔ ایک شیعہ کی ڈیوٹی اہل سنت کے باہر لگ گئی ہے، کوئی اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی، بس وہ کیجول اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوگا۔ تو خدا کے لیے یہ اپنے معاملات کو خود ہی لے کے چلیں۔ اینڈ پہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کروا دیتا ہوں۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جو لوگ اس واقعے کے اندر شہید ہوئے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ جو لوگ اے اللہ زخمی ہوئے انہیں جلد از جلد شفائے کلی عطا فرما۔ شہداء کے لواحقین کو، زخمیوں کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو بالخصوص اور پورے عالم اسلام کو بالعموم اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ پورے عالم اسلام کو کفار کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔